لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سر ساما مددے قبلہ ایمی مددے کعبہ ایما مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جولو خدا بینو خدا داں مددے. تقریر کرنے کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا تقریر کی جائے اور کیا کہا جائے، اور مجھے تو تقریر کرنا آتی نہیں. شاہ صاحب کا یہ دیرینہ کرم ہے، اور حضرت شاہ صاحب سے پہلے حضرت قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی دیرینہ محبت کی وجہ سے ہمیشہ کا یہ دستور ہو گیا ہے کہ جب پاکستان حاضری ہوتی ہے تو پہلا جمعہ کوڑی گارڈن میں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی پیشکش وہ حضرت شاہ صاحب کی، اور ان سے پہلے یہ دستور رہا کہ حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب کی رہتی تھی، اور وہی دستور چلا رہا ہے. تو ان حضرات کی دلجوئی کے لیے اور ان کی تعقیب خاطر کے لیے میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور یہاں پر آپ حضرات سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب سے اگرچہ ظاہری ملاقات اب میسر نہیں ہے، لیکن ان کی بھی کسی نہ کسی طرح سے زیارت ہو جاتی ہے اور فاتحہ خوانی کا موقع مل جاتا ہے. تقریر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی اور بات نہیں ہے. ہم جس مسلک کے حامل ہیں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اسی مسلک پر چلنے کی ہدایت اور اسی مسلک پر چلنے کی نصیحت اور اس پر قائم رہنے کی وصیت میں آپ کو بھی کرتا ہوں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی کرتا ہوں، اور خود کو بھی اسی بات کا حکم دیتا ہوں. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. ہمارے سرکار امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد ملت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ نے جو خطبہ جمعہ لکھا ہے، جو ابھی پڑھا جائے گا، اس میں سب سے پہلے جو ہے
جو بات آپ نے فرمائی اور جس میں اپنے آپ کو بھی شامل کیا وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اور اس کا خوف اور اس کی سچی تعظیم خلوت و جلوت میں اس پر ہم لوگ جو ہے عمل پیرا رہیں اور اس پر عمل درآمد کریں اور اس تقوی کو ہم اپنے دل میں رکھیں. اور اصل تقوی جو ہے، جو ساری تقوی کا دار و مدار ہے، وہ دل ہی میں ہے. بہت جگہ پر سرکار نے حدیث میں فرمایا ان التقوی ہا ہونا، ان التقوی ہا ہونا، ان التقوی ہا ہونا. اصل تقوی جو ہے، تقوی کی جڑ اور تقوی کی اصل جو ہے وہ دل میں ہے. سرکار نے علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھنے میں وہ کچھ ایسے حرکات کر رہا تھا کہ جن کو لہو و لعب یا حبث سے تعبیر کیا جاتا ہے. بیکار قسم کے حرکات کر رہا تھا اور رکوع اور خشوع میں وہ اچھی طریقے سے ارکان نماز، رکوع، قیام وغیرہ ادا نہیں کر رہا تھا. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضائے جوارح سے وہ خشوع ٹپکتا. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایسا تقوی عطا فرما دے جو اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت کو دیا تھا، مفتی اعظم کو دیا تھا، حجت الاسلام کو دیا تھا، اعلی حضرت کے پیر گھرانے، پیر خانے ابو الحسین احمد نوری، شاہ برکت اللہ، سیدنا شاہ آل رسول احمدی، اور جو تقوی بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا، وہ تقوی اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دے. وہ تقوی اگر ہم کو عطا ہو جائے گا تو ہم سے جو ہے سوتے میں بھی کوئی بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف صادر نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو وہ تقوی دے دیتا ہے، جن کو وہ تقوی جو ہے عنایت فرما دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انبیاء کا مظہر بنا دیتا ہے. انبیاء کرام صلوات اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین، انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں جو ہے وہ طبقہ ہے جو ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے. اور یہی وہ انبیاء کرام ہیں کہ جن کے وجہ سے، جن کے دم قدم کی برکت سے، جن کے تشریف لانے کی وجہ سے اور ان کے سید و سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے کہ جن کی تشریف آوری کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. انسان اشرف المخلوقات کس وجہ سے ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نقش قدم پر اولیاء کرام کو، علماء اعظام کو چلایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کو، اس انسان کے طبقے کو، طبقہ مخلوقات کو جو ہے اشرف المخلوقات بنا دیا اور ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے جو ہے انسانوں کو، آدم کی اولاد کو، یعنی تمام انسانوں کو جن میں آدم بھی ہیں علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم، اور ان کی تمام اولاد ہے، ہم نے ان کو جو ہے تمام مخلوقات پر جو ہے فضیلت عطا فرمائی. ان جنوں سے بھی جو ہے ہم نے ان کو افضل کیا، ملائکہ سے بھی افضل کیا. تو یہ جو فضیلت ہے وہ کن کے اعتبار سے ہے؟ رسول کرام کے اعتبار سے ہے. چنانچہ رسول بشر جو ہیں وہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں. اور اسی طریقے سے جو اولیاء کرام کا طبقہ ہے وہ عام ملائکہ سے جو ہے وہ افضل ہے. تو فضیلت جو ہے انسان کو تمام فرشتوں پر جو ہے وہ ہر فرد کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ انہی مرسلان اعظام، انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے اعتبار سے جو ہے فضیلت ہے.
انسان کو جو ہے فرشتوں پر فضیلت ہے، جنوں پر فضیلت ہے، تمام مخلوقات پر فضیلت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اسی مسلک پر قائم رکھے کہ جس مسلک کی بنا پر جو ہے انسان آج انسان ہے۔ انسان کی قیمت جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ انسان کی قیمت اس صورت میں ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکے اور محمد الرسول اللہ کا سچا غلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بنایا اسی لیے ہے، اعلیٰ حضرت کا مسلک آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور ہم کاہے کے لیے آئے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو بھائی مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی میں اب پہلے اپنے نفس کو میں تلقین کرتا ہوں، پہلے اپنے نفس کو میں ہدایت کرتا ہوں، اور پھر میں آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اس کے بعد اپنے احباب کو، اپنے متوسلین کو، اور پھر میں عامۃ المسلمین کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ بھئی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے یہ وہ دین نہیں ہے، یہ وہ مسلک نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا ایجاد کیا ہو، یا اعلیٰ حضرت کے مریدوں نے جو ہے ان کے نام سے منسوب کر دیا ہو۔ یہ جو کسوٹی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام جو ہے وہ کسوٹی ہے، اور یہ وہی مسلک ہے جو اللہ کا دین ہے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا دین ہے، اور جو صحابہ کرام کا، اہل بیت عظام کا دین ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ سبحان اللہ، فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت کو جو اپنے طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت جو کہہ رہے ہیں وہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری رسول اللہ کے ارشاد کا آئینہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں رسول کی حدیث کا جلوہ نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق ومن تخلف عنہا غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفینہ، ان کی کشتی کہ جو اس میں سوار ہوا تھا وہی نجات کو پہنچا تھا، اسی کا بیڑا تر گیا، اور جو اس سے پچھڑ گیا اور جو اس میں نہیں بیٹھا غرقا، وہی ڈوب گیا۔ تو اہل بیت کرام کی مثال سرکار نے یہ بتائی، اور صحابہ کی مثال سرکار نے یہ فرمائی کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں، جس طرح سے آسمان کے ستارے راہ بھٹکے ہوں کو، گمراہوں کو جو راستہ بھول گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان کو راہ دکھاتے ہیں، ایسے ہی میرے صحابہ جو ہے وہ گمراہی کی تاریکیوں میں اور ظلمتوں میں، کفر و ضلالت کی ظلمتوں میں جو ہے ہدایت کا راستہ، اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ، دین کا راستہ، صراط مستقیم پر ہدایت کرنے والے جو ہے یہ میرے صحابہ ہیں کہ ان کو وہ جو ہے صراط مستقیم کو چمکاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی
مجھے اور آپ کو سب کو اسی مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے. وہ اس کی پہچانیں ہر زمانے میں جو ہے وہ بدلتی رہی، لیکن یہ اہل بیت عظام کی پہچان اور صحابہ کرام کی پہچان جو ہے یہ کسی زمانے میں بدل نہیں سکتی ہے. ہر شخص جو نیا پیدا ہوگا اس کو جو ہے اس کے عقائد کو، اس کے افکار کو، اس کے خیالات کو صحابہ کرام کے عقائد و خیالات اور ان کے افکار سے جو ہے موازنہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ تولا جائے گا. تو جس کے افکار و خیالات اور عقائد جو ہے صحابہ کرام کے افکار و عقائد و خیالات سے مطابق ہوں گے، وہی جو ہے امام اہل سنت ہوگا. الحمدللہ یہ سچی پہچان اور یہ سچا نشان اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے سیدوں کے غلام، اہل بیت کے غلام، آل رسول احمدی کے غلام، ابو الحسین احمد نوری کے غلام، اللہ اکبر، اور تمام آل رسول کے غلام، محمد رسول اللہ کے سچے غلام اور محمد رسول اللہ کے دین کے سچے سپاہی اور غوث اعظم کے دین کا پہرا دینے والے، جس نے کہا تھا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سرانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ قرآن پاک جو ہے مولانا احمد رضا کے نام میں نکالا. قرآن پاک بنا میں من دیوانہ زدن. دنیا میں جو ہے بہت سے تھے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کے رسول اصلاۃ و تسلیم کا کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. رسول نے جو ہے اس دین کو، اس نعمت کو بانٹا ہے، غوث اعظم نے جو ہے پہنچایا ہے، اور مارحلے کی سرکار سے جو ہے ان کو یہ عطا ملی ہے کہ وہ دین جو رسول اللہ کا دین ہے، جو اہل بیت کرام کا دین ہے، جو صحابہ کرام کا دین ہے، جو غوث اعظم کا دین ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، وہ کوئی نیا دین نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو جو ہے اسی دین پر قائم رکھے. کچھ ٹائم باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے. اچھا، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حافظ الابدان و شفائها وقطب القلوب دوائها نور الابصار و ضیائها والہ وصحبہ وآلہ وسلم. تو بھئی اب اور تو ٹائم نہیں ہے. قرآن نے ہم کو خطاب فرمایا، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ اکبر، یہ ہمارا کتنا بڑا نصیب ہے، یہ ہماری کتنی بڑی سعادت ہے، یہ ہماری کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے براہ راست جو ہے وہ تو کسی سے بھی کلام فرمانے والا نہیں ہے، اس کی آیت کریمہ ہے. وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی انسان سے جو ہے وہ بات کر لے، مگر یہ کہ وہ رسول بھیجے یا کسی جو ہے من وراء حجاب یا پردے حجاب کے پیچھے سے جو ہے وہ کسی سے بات کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کلام فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یا کسی سے براہ راست کلام فرماتا ہے. تو وہ انبیاء کرام مرسلان اعظام ہیں، اور ان کے طفیل میں محمد الرسول اللہ کے طفیل میں محمد الرسول اللہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ اکبر کلام کی نعمت سے بھی نوازا اور اپنے دیدار سے یہ مشرف فرمایا. اللہ اکبر، لامکان پر بلایا ہے، اللہ اکبر، اور وہاں پر جو ہے اپنا دیدار نصیب فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی آنکھوں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلاموں پر، محمد الرسول اللہ کے غلاموں پر رسول اللہ کے وسیلے سے یہ کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی مخاطب کیا، ان کے ذریعے ان کے طفیل میں جو ہے اور ان کے وسیلے سے ہم سے بھی کلام فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو ایمان والو کن کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یہ کس کے مصداق کون ہے؟ اس کے مصداق وہ ہیں جو وسیلے کو مانتے ہیں، اس کے مصداق وہ ہیں جو وسیلے کو مانتے ہیں، اور جو وسیلے کو نہیں مانتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے ایمان کی دولت ہے ہی نہیں. بھائی دیکھو، وہ وسیلے کو نہیں مانتے، ہم وسیلے کو مانتے ہیں. تو بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے ہمارے درمیان میں، ان کے درمیان میں جو ہے وہی فیصل ہے. کوئی اور کتاب، کوئی اور موٹی بات ہے، کوئی اور دقیق اور باریک بات مت لو. یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں، ان کے درمیان میں جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں پوچھتا ہوں، لا الہ الا اللہ آپ نے کہا مومن ہو گئے؟ لا الہ الا اللہ کہا گا کوئی تو اسلام لے آئے گا؟
مومن ہو جائے گا؟ اللہ اکبر! جب تک سرکار تشریف نہیں لائے تھے، فطرت کا زمانہ تھا، تو لا الہ الا اللہ اگر کوئی کہتا اس کو مسلمان مانا جاتا، لیکن اب جب سرکار تشریف لے آئے، مرسلان عظام تشریف لے آئے اور رسولوں کے سردار تشریف لے آئے، تو اب جو ہے فقط لا الہ الا اللہ پر بات نہیں ہے۔ جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ وہ پیارا کلمہ ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ نہیں کہے اور محمد الرسول اللہ کہے تو مسلمان ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ کہے، لا الہ الا اللہ نہیں کہے تو مسلمان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر! بات صاف ظاہر ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ میں محمد بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ محمد کو بحیثیت رسول مانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اور اس کی اقرار، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، یہ جو ہے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر! اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حافظ الابدان و شفائها وطب القلوب دوائها نور الابصار وضیاء الفقہ وسلم۔ تو اب کلمے نے ہم کو بتایا کہ رسول اللہ کا نام جو ہے وہ ایمان کے لیے وسیلہ ہے۔ جب تک ان کا نام نہیں لوگے اور جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، ہرگز ایمان مل ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہی تو میرے قرآن کی تعلیم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تب ہمارے حق میں جو ہے ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ ضرورت سے پاک ہے۔ تو اب کیا ضرورت تھی ہمارے لیے، جو ہے کون سی ضرورت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ حکم دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جو ہے کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہے فلاح کو پہنچو۔ اللہ اکبر! معلوم یہ ہوا کہ یہ بیچ کی چیز جو ہے، وسیلہ جو ہے یہ بیچ کی چیز ہے، یہ تقویٰ کی بھی حفاظت کرتا ہے، ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جب تقویٰ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو تقویٰ کی راہ کھلتی ہے، جب تقویٰ مل جاتا ہے تو پھر مجاہدے کی راہ کھلتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حافظ الابدان وشفائها وطب القلوب دوائها نور الابصار وضیاء الفقہ وسلم۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کا مصداق جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق کون ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ کے بعد جو ہے جو اولیاء کرام کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور جو علماء اعظام کا توسل اختیار کرتے ہیں اور جو وسیلے کو مانتے ہیں، وہی جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ ہر زمانے کے اہل سنت والجماعت ہیں، جن کو آج جو ہے کوئی بریلوی کہتا ہے اور جن کے مسلک کو جو ہے آج مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، ورنہ مسلک اعلی حضرت جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے اور بریلوی جو ہے یہ کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حافظ الابدان وشفائها وطب القلوب ودوائها نور الابصار وضیائها علیہ صحبہ وسلم۔ سبحان اللہ! ایمان والوں کی جان اور ایمان والوں کا مصداق جو ہے اعلی حضرت سے پوچھو کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایمان والا وہ ہے جو رسول کو ایسے مانے جیسے اعلی حضرت بتا رہے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ یہ سچا ایمان اعلی حضرت نے بتایا، اور یہ سچے مومن کی پہچان اعلی حضرت نے بتائی، جو فرما رہے کہ لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے۔ یہ سنی کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے کہ لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ! تو یہ کہ دعوے سے مل جاتا ہے رسول کی محبت؟ دعویٰ کر لو کہ ہمیں رسول کی محبت سے مل جاتی ہے؟ نہیں،
جب تک کہ وسیلہ نہیں ہوگا رسول کی محبت نہیں ملے گی. رسول وسیلہ ہے خدا کی بارگاہ کے لیے، اور رسول کی محبت کے لیے جو ہے یہ غوث اعظم وسیلہ ہیں، یہ اولیاء کرام وسیلہ ہیں. پھر آپ کے اعلیٰ فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ